سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ رخصت ہوا۔ اللہ تعالی نے اپنے جن بندوں کو توفیق بخشی، انہوں نے اس ماہ مبارک سے اپنی آخرت کا سامان فراہم کیا، اور ہم میں سے جسے محروم ہونا تھا وہ محروم ہو گیا۔ آج عید الفطر کی نماز دراصل اسی نعمت کبریٰ کے شکرانے کے طور پر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں عبادتوں کی توفیق بخشی۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اسی شکر کے جذبے سے آج ہم عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جب گھر سے نکلے ہیں تو چونکہ ہماری آنکھیں اس عالم محسوسات کی چیزوں کو ہی دیکھ سکتی ہیں، عالم مغیبات کی چیزوں کو دیکھنے کی طاقت ہماری ان آنکھوں میں اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اگر یہ طاقت رکھی ہوتی تو آج ہم یہ دیکھتے کہ ہر راستے کے موڑ پر، ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والے کی زندگی میں تقوی آ جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری اپنی خواہشات کے درمیان اور اللہ کے احکامات کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف ہمارے اپنے مفادات ہوں، ہماری خواہشات ہوں، اور یہ نظر آ رہا ہو کہ اگر اللہ کے حکم پر عمل کیا تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ ایسے کشمکش کے وقت اللہ کے حکم کو پورا کر لینا اور جو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے اس کو برداشت کر لینا، نفس کے تقاضے کو چھوڑ دینا، یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ اور اسی کی ٹریننگ اور اسی کی مشق ہم نے پورے مہینے کی ہے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، رمضان کے روزے اس سال مارچ اور اپریل کے مہینے میں آئے، لیکن اپریل کا مہینہ کبھی اتنی گرمی والا مہینہ نہیں ہوتا تھا جتنی گرمی والا مہینہ اس سال ہوا۔ لو چلتی رہی اور ٹمپریچر جو ہے 40 کے آس پاس رہا، لیکن اس حالت میں بھی
سخت پیاس کے باوجود ہم نے پانی نہیں پیا، سخت بھوک کے باوجود ہم نے پانی نہیں پیا۔ نفس کا تقاضا کھانے کا تھا، نفس کا تقاضا پانی پینے کا تھا، لیکن نفس کے اس تقاضے کو روک کر کے ہم بھوکے رہے اللہ کے لیے، پیاسے رہے اللہ کے لیے۔ ہم نے یہ مشق کی ہے 1 مہینے تک، اب ہمیں یہی مشق جاری رکھنی ہے پورے سال، اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارنی ہے جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے گزاری کہ نفس کے تقاضوں کو دبایا، اس کو کنٹرول میں کیا اور اللہ کے حکم کو پامال ہونے سے بچایا۔ ٹھیک اسی طرح پورے سال ہمیں اسی طریقے پر چلنا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر کے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ پر اللہ تعالیٰ کیا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور کس طرح دنیا کے بگڑے ہوئے کام اور آخرت کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں، اس سلسلے کی آیات میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تقویٰ کے 5 فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ذکر کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ دنیا کا ذکر کیا نہ آخرت کا ذکر کیا کہ کس جگہ کی مشکلات سے نجات دیتے ہیں، اس لیے مفسرین نے فرمایا دونوں جگہ کی مشکلات، دنیا کی مشکلات سے بھی اور آخرت کی مشکلات سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دشمنوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں قید و بند میں رکھ دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی یعنی حضرت عوف ابن مالک اشجعی اور ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ ہمارا بیٹا سالم گرفتار ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی نصیحت فرمائی، تقویٰ اختیار کرو اور کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان حضرات نے کثرت سے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے، پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ کسی طرح ان کے جو بند تھے، باندھا گیا تھا ان کو، وہ کھل گئے اور دشمن غافل ہو گیا۔ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور نکلتے نکلتے ان دشمنوں کے کچھ اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں، وہ سب ہانک لائے، اور جب مدینہ پہنچے تو حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے، لیکن بیٹے سے کہا دیکھو یہ جانور جو تم لائے ہو ابھی ان کو باہر ہی رہنے دو، میں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا ایسے ایسے جانور لے کر کے آ گیا ہے، اب وہ جانور ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہارے بیٹے کو دیا ہے، لہذا تم ان جانوروں کو استعمال کر سکتے ہو۔ ہم میں اور صحابہ میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اگر آج ایسا کچھ ہو جائے اور ہماری کوئی اولاد اس طرح کا بہت ڈھیر سارا مال لے کر آ جائے تو ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بیٹا جلدی سے آؤ، اس کو چھپاؤ کہیں۔ پہلے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو مال غنیمت سمجھ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے سامنے سب سے پہلے آخرت کا مسئلہ تھا، ہمارے سامنے سب سے پہلے دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو پس پشت ڈالتے ہیں، اور ان کی نظر میں آخرت مقدم تھی، دنیا پیچھے تھی۔ اس لیے اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ آج ہم ان کے الٹ کام کرتے ہیں، لیکن آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد اسی طرح ہو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے، فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر لاؤ، پھر اپنی ان کھلی آنکھوں سے اسی دنیا میں اللہ کی مدد اسی طرح دیکھو گے جس طرح اللہ کی مدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو یہ دو فائدہ ذکر کیا، مشکلات سے نجات عطا کرتا ہے تقویٰ، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ تقویٰ کا کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی اس کے کام کو اللہ آسان کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ حشر کا منظر کیسا ہوگا، وہاں کس طرح کی سختی ہوگی، کوئی کسی کو جاننے اور پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ نامہ اعمال تقسیم ہونے کا وقت آئے گا، پل صراط پر گزرنے کا وقت آئے گا، اعمال کو تولنے کا وقت آئے گا۔ ان مشکل گھڑیوں میں آسانی اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے ہر موقع پر اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اس کی نافرمانی کی ہے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں اللہ کے ہاتھ لگ گیا، دیکھیے وہ بندہ کیا سوچ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا اور اللہ کے ہاتھ لگ گیا تو پھر مجھے اللہ ایسا عذاب دے گا کہ اس طرح کا عذاب اپنے کسی بندے کو اس نے نہیں دیا ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری جو راکھ ہے
اسے مختلف جگہوں پر بکھیر دینا، اس کا کچھ حصہ پہاڑوں میں، کچھ ندیوں میں، کچھ سمندروں میں اور کچھ صحرا میں بکھیر دینا، ہواؤں میں اڑا دینا، تاکہ میں اللہ کے قبضے میں نہ آؤں۔ نادان بندہ تھا، وہ قبر سے یہ سمجھ رہا تھا کہ قبر سے مراد وہ گڑھا ہے جس میں مردہ رکھا جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، جب لفظ قبر بولا جاتا ہے تو صرف گڑھا مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالم یہ ہے جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں، اور دوسرا عالم کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک کا زمانہ، جسے برزخ کہا جاتا ہے، یہ دوسرا دور ہے۔ اسی برزخ کو عام زبان میں قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، جو بندہ قبر میں نہیں رکھا گیا کسی وجہ سے، تو کیا اس کے پاس فرشتے سوال کرنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد سے لے کر کے اور قیامت تک کے درمیان کا جو زمانہ ہے یہ برزخ ہے، اسی کو آپ عالم قبر کہہ لیجئے، عالم برزخ کہہ لیجئے۔ تو وہ نادان بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب میں مٹی کھود کر اس گڑھے میں رکھا جاؤں گا تو آنے والے فرشتے وہیں آئیں گے، اور اگر میری راکھ بکھیر دی جائے گی تو پھر میں اللہ کے قبضے میں نہیں آؤں گا۔ اس لیے اس نے یہ نصیحت کی۔ اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں اس سے سوال کیا، میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، تیری ڈر کی وجہ سے، میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ میں نے تیری اتنی نافرمانی کی ہے کہ اگر تیری پکڑ میں آ گیا تو مجھے وہ عذاب دیا جائے گا جو کسی کو نہیں دیا گیا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میں نے اپنے اس گنہگار بندے کو معاف کیا۔ تو فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک تو ضابطے کی چیز ہوتی ہے کہ بھئی ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو 700 گنا تک ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن اس کے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 700 گنا پر ہی محدود نہیں ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کے گناہوں کو اس کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ یہ جھولیاں پھرائی جا رہی ہیں، آپ حضرات اس میں ڈالتے جائیں اور سنتے بھی جائیں اور یہ کام بھی کرتے جائیں تاکہ وقت پر سب کچھ ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 5 طریقے سے اسے انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ یہ تقوی کی فضیلت ہے۔ آج تقوی کی یہ خصوصیات بیان کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ میں نے رمضان المبارک کے دوران تراویح کے بعد جو بات چیت ہوتی تھی ان میں ایک موقع پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے تمام حالات اور مشکلات کا حل صرف 2 چیزوں میں ہے، صبر اور تقوی۔
اس پر کچھ بھائیوں کو یہ اشکال ہوا تھا کہ صبر اور تقوی انہی دو چیزوں سے ہمارے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بھی میں نے کہا تھا کہ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صبر کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو آپ جزا فضا مت کیجئے، چیخ پکار مت کیجئے، خاموش رہیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا یہ بھی صبر میں داخل ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر میں داخل ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نفس جہاں رکاوٹ بنے وہاں نفس کو دبانا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ بھی صبر ہے، اور جہاں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہو اس پر قابو پا کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ بھی صبر ہے۔ حاصل یہ کہ پورے دین پر جم جانا یہ صبر ہے۔ صبر اپنے تمام تر وسیع مفہوم کے ساتھ اگر آپ لیتے ہیں تو صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، ان سب کے مجموعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ دین پر جم جائے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والا بن جائے، تمام اوامر کو بجا لانے والا اور تمام نواہی سے منہیات سے بچنے والا بن جائے اور اللہ سے ڈرے، تقوی اس کی زندگی میں آئے تو کیا ہوگا؟ اسی چیز کو قرآن کی اس آیت میں کہا گیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کم ہمت مت بنو اور غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، حدیث میں آتا ہے من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والے سال میں زندگیوں کا رخ متعین کرتا ہے۔ جس نے اللہ کی مان کر رمضان المبارک گزارا ہے، رمضان کی برکت سے انشاءاللہ اسی طریقے پر پورے سال اس کی زندگی گزری ہے۔ اور جس نے خوب کھایا ہے، خوب پیا ہے اور خوب ڈکاریں لی ہیں اور ہوٹلوں میں پردوں کے پیچھے چھپ چھپ کر کھایا ہے، صحیح معنوں میں آج عید ان کی نہیں ہے، نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، اور مختلف قسم کی خوشبویات لگا لینے کا نام عطر نہیں ہے، اچھے اچھے پکوان پکا کر کھا لینے کا نام عید الفطر نہیں ہے۔ یہ عید تو اس خوشی کا نام ہے جو پورے مہینے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں بندہ صرف کر کے اور اس اہم عبادت سے فارغ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ عید ان کے لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آج فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ اور صلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مزدور کا بدلہ اور صلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میرے بندوں نے روزے رکھے اور وہ آج عیدگاہ کی طرف میرا نام پکارتے ہوئے نکلے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تم اپنے گھروں کی طرف اس حالت میں لوٹ جاؤ کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے پورے رمضان روزے رکھے ہیں۔ میرے دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اب ہمارے درمیان روزے داروں کی
تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ بڑا برا حال ہے ہمارا، اور اسی وجہ سے اللہ کے احکامات کو توڑنے ہی کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، پوری دنیا میں بھی اور خاص طور سے ہمارے ملک میں بھی۔ تو بلڈوزر نہیں چلے گا تو اور کیا چلے گا، اور آسمانی آفتیں آئیں گی۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو یاد رکھو، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَخَسْفًا، تو اس وقت سرخ آندھیوں کے آنے کا انتظار کرنا، زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کرنا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے کا انتظار کرنا، اور ایک کے بعد ایک اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے۔ اس طرح مسلسل جیسے تسبیح ہوتی ہے، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے مسلسل گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ایک حالت ختم نہیں ہوتی، دوسری حالت آ جاتی ہے، کبھی ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی دوسرا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہے، ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی، اور اللہ کی مدد جب ہمیں حاصل ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ عہد کیجئے، یہ ارادہ کیجئے کہ ہماری زندگی اللہ کی مان کر گزرے گی، نفس کو مان کر ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ جن بھائیوں نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو وہ صدقہ فطر ادا کر دیں، اس لیے کہ روزے رکھنے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس صدقہ فطر کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کمی اور کوتاہی کو معاف کر دیتے ہیں۔ نیت بتانے کی تو ضرورت نہیں، میں بتاتے بتاتے بوڑھا ہو گیا اور آپ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، لیکن ہر سال یہ ہوتا ہے کہ نیت بتاؤ، نیت بتاؤ۔ ایک ایمان والے کو نیت بتانے کی ضرورت ہوتی؟ ارے بھائی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ عید الفطر کی واجب 2 رکعتیں پڑھنے آئے ہیں، بس یہ نیت ہو گئی، لیکن زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے پیچھے، اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور نماز کسی امام کے پیچھے پڑھنا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ جیسے امام صاحب کی ساری ذمہ داری، ان کی نماز ہوئی تو ہماری ہو جائے گی، ان کی نماز نہیں ہوئی تو ہماری نماز نہیں ہو جائے گی۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی بڑے کاروبار کا مالک ہے اور اس کی کمپنی میں ایک آدمی ایسا ہو کہ پورے کاروبار کا انحصار اسی ایک آدمی کے اوپر ہو، اگر وہ ذرا گڑبڑ کرے گا تو دیوالیہ نکل جائے گا، اور اگر وہ گڑبڑ نہیں کرے گا تو کاروبار چمکے گا، تو اس ایک آدمی کی اہمیت کتنی ہوتی ہے کاروبار میں، کمپنی والے کے نزدیک، کارخانے والے کے نزدیک، اور اس کو تنخواہ کتنی دیتا ہے، اندازہ ہے کچھ؟ اور یہاں مصلی پر جس کے حوالے ہم نے اپنا دین کر دیا ہے، یہاں گڑبڑ ہوئی تو نمازیں گئی، یہاں کی نماز صحیح ہوئی، ہماری نماز صحیح ہو گئی، یعنی اس نے گڑبڑ کی تو نماز، ہماری نمازوں کا دیوالیہ نکلے گا۔ اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ جس کے حوالے اپنا کاروبار کرتے ہیں اس کو کتنا دیتے ہیں، اور جس کے حوالے اپنا دین کرتے ہیں اس کو کتنا دیتے ہیں؟ یہ فرق ہے ہماری سوچ کا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، اب